یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج 21 ستمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ گوادر لسبیلا پاکستانی فورسز کے ہاتھوں دکاندار سمیت 3 افراد جبری لاپتہ۔ پاکستان میں توہین مذہب کے نام پر لوگوں کا قتل انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ نواب بگٹی سرزمین کی دفاع میں شہید ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بیان کی مذمت کرتے ہیں امان اللہ کنڈرانی۔ بلوچستان فائرنگ کے مختلف واقعات میں 6 افراد قتل، متعدد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان روڈ کے مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک، 20 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع گوادر سے پاکستانی فورسز نے دورو کنڈک چیک پوسٹ سے 2 افراد محبوب علی ولد ابو الحسن اور وہاب ولد مجید سکن دشت اور شولیگ نامی 2 افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ ادھر ضلع لسبیلا کے شہر وندر سے بدھ کے روز پاکستانی فورسز نے زاہد نامی ایک دکاندار کو ان کے گھر سے چھاپہ مار کر حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ لاپتہ شخص کا تعلق بنیادی طور پر گریش ضلع خضدار سے ہے اور وہ پچھلے کئی سالوں سے گریش سے نقل مکانی کر کے وندر میں آباد ہوا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں لوگوں کی ماورائے عدالت ہلاکتوں کا خوفناک سلسلہ حکومت کی انسانی حقوق کے احترام بشمول زندگی کا حق، مذہب یا عقیدے کی آزادی اور امتیازی سلوک کی ممانعت اور تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں جاری ناکامی کو اجاگر کرتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بیان کے مطابق ایک ہفتے کے اندر پولیس نے پاکستان کے رجعت پسند توہین رسالت کے قوانین کے تحت 2 ملزمان کو ہلاک کر دیا ہے۔ 19 ستمبر کو توہین مذہب کے الزام میں ایک ڈاکٹر کو پولیس افسران نے عمر کوٹ سندھ میں ایک نام نہاد پولیس مقابلے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ایک پولیس افسر نے توہین مذہب کے مشتبہ شخص کو حراست میں لے کر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں توہین مذہب کے واقعہ میں ایک شخص کی ہلاکت کے بعد حکام نے ملزم کو سزا دینے سے گریز کیا اور متاثرہ خاندان پر دباؤ ڈالا کہ وہ قتل میں ملوث پولیس اہلکار کو معاف کر دے۔ پاکستانی قانون کے تحت کوئی خاندان ملزم کو معاف کر سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسی طرح کے جرائم میں ملوث اکثر سزا نہیں پاتے کیونکہ ان کے قاتلوں کو ہجوم کی سپورٹ ہوتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مئی 2024 سے سرگودا پنجاب، سوات، خیبر پختونخوا، کوئٹہ بلوچستان اور میرپور خاص سندھ میں ہجومی تشدد میں توہین مذہب کے الزام میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تنظیم نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کو چاہیے کہ وہ واقعات کی مکمل غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات مکمل کریں اور سزائے موت کا سہارا لیے بغیر ذمہ داروں کے خلاف منصفانہ اور شفاف ٹرائل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو توہین مذہب کی ان قوانین کو بھی فوری طور پر منسوخ کرنا چاہیے جو طویل عرصے سے امتیازی سلوک اور تشدد کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ بلوچستان ضلع جعفر آباد کے علاقہ محبت شاخ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے باپ اور بیٹے کو قتل کر دیا، موقع سے فرار ہو گئے۔ جھلمگسی کے گوٹ سارنگانی مبینہ طور پر سیاہ کاری کے الزام میں 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد فتح محمد اور بشکل خان ہلاک جبکہ 10 سالہ عبدالعزیز نامی بچہ زخمی ہو گیا۔ علاوہ ازیں کوئٹہ کے علاقہ ہزار ٹاؤن سے لاپتہ ہونے والے 7 سالہ ارمان علی نامی بچے کی نعش برآمد کر لی گئی ہے جسے قتل کر کے پھینک دیا گیا ہے۔ ضلع کے تحصیل ٹم کے علاقہ گومازی میں شادی کے تقریب دوران ہوائی فائرنگ گولی لگنے سے 12 سالہ عبدالرحیم نامی بچہ ہلاک جبکہ سارہ نامی بیوہ خاتون زخمی ہو گئی۔ دوسری جانب تربت سنگانی سر میں نامعلوم شخص کی فائرنگ سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ ضلع واشوق گورکی کے ایریا میں کار کی ٹکر سے 2 افراد ہلاک، 1 زخمی ہو گیا۔ بائک ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب، عوام نے احتجاجاً روڈ بلاک کر دیا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں کوہ پیما ریاض بلوچ کو چلتن کو سر کرنے کے بعد ایک کھائی میں گر کر ہلاک ہوا۔ نوش کی قاضی آباد میں اسکول وین کی ٹکر سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔
دریس نازل الاسبیلا کے علاقہ بندر کے مقام پر پنجگور سے کراچی جانے والی مسافر بس اور ٹرک میں خوفناک تصادم میں 17 افراد زخمی ہوئے۔ ضلع خضدار فیروز آباد گھر کے مقام پر سی پیک روڈ پر تیز رفتار پک اپ الٹ جانے سے 3 مزدور شدید زخمی ہوئے جن کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔